نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اذا وقعت الواقع، جب وہ پیش آنے والا واقعہ پیش آ جائے گا. لیس لوقعتها کاذبہ، اس واقعے کو جھٹلانے والی کوئی چیز نہیں، اس واقعے کو، اس دن کو، اس قیامت کو روکنے والا کوئی ہاتھ نہیں، وہ لازمی پیش آ کر رہے گا. خافضۃ رافعہ، اس وقت ہر چیز کو تہ و بالا کر دینے والی وہ آفت ہوگی. تہ و بالا سے مراد یہ خافضہ جو چیزیں گری پڑی ہیں، رافعہ ان کو اٹھا دے گی. وَإِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، کیا ہوگا زمین کے ساتھ؟ زمین کو ایک ہی دفعہ ہلا ڈالا جائے گا. وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. اب کس طرح ریزہ ریزہ ہوں گے؟ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، کہ وہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، تم سب کو 3 گروپس میں بانٹ دیا جائے گا. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، تو دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المیمنہ، یہ اصحاب المیمنہ کیا ہے؟ یہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ تو دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا ہے، اور بائیں بازو والے تو بائیں بازو والوں کی بد نصیبی کا کیا ٹھکانا، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہی ہیں. وہی تو مقرب لوگ ہیں، نعمت بھری جنتوں میں رہیں گے. اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے کم. مرصع تختوں پر تکیے لگائے آمنے سامنے بیٹھیں گے. ان کی مجلسوں میں ابدی لڑکے شراب و چشمہ جاری سے لبریز پیالے اور کنٹر اور ساغر لیے دوڑتے پھر رہے ہوں گے، جسے پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. اور وہ ان کے سامنے طرح طرح کے لذیذ پھل پیش کریں گے کہ جسے چاہیں چن لیں، اور پرندوں کے گوشت پیش کریں گے کہ جس پرندے کا چاہیں استعمال کریں. اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، ایسی حسین جیسے چھپا کر رکھی ہوئے موتی. یہ سب کچھ ان اعمال کی جزا کے طور پر انہیں ملے گا جو وہ دنیا میں کرتے رہے تھے. وہاں وہ کوئی بےہودہ کلام یا گناہ کی بات نہ سنیں گے، جو بات بھی ہوگی ٹھیک ٹھیک ہوگی. اور دائیں بازو والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا، وہ بغیر کانٹوں کی بیلیوں اور تہ بر تہ چڑھے ہوئے کیلوں اور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں اور ہر دم رواں پانی اور کبھی نہ ختم ہونے والے اور بے روک ٹوک ملنے والے بکثرت پھلوں اور اونچی نشست گاہوں پر ہوں گے. ان کی بیویوں کو ہم خاص طور پر نئے سرے سے پیدا کریں گے اور انہیں باقرہ بنا دیں گے، اپنے شوہروں کی عاشق اور عمروں میں ہم سے. یہ کچھ دائیں بازو والوں کے لیے ہے، وہ اگلوں میں سے بہت ہوں گے اور پچھلوں میں سے بھی بہت. یہ ہے اس دنیا کا نقشہ، اس گھر کا نقشہ جسے میں اور آپ اپنے لیے تیار کریں. دیکھنا یہ ہے کہ کیسا تیار کریں، کیسا بنا رہے ہیں. ہماری فکر، ہماری پریشانی، ہماری کوشش، ہماری دوڑ دھوپ، ہماری سرگرمی، ہمارا پیسہ، ہماری خواہشات، یہ سب کس کام کے لیے صرف ہو رہے ہیں؟ صرف اور صرف اس گھر کے لیے جو چند دن کا، جو بہت جلد چھوڑ جانا، یا اس کے لیے جو ہمیشہ ہمیشہ. اور پھر یہاں پر اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں میں ان سب کو تقسیم کر دیا. ایک تو اعلیٰ ترین لوگوں کا درجہ، ایک درمیانے درجے کے لوگ، اور پھر ایک جو بد نصیب دائیں بازو والے، بدعمالیاں کرنے والے. اب یہاں پر جو چیز قابل غور ہے وہ یہ کہ انسان صرف ٹوٹی پھوٹی اطاعت پر ہی گزارا نہ کرے، اور صرف اس بات پر مطمئن ہو کر نہ رہ جائے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے اور وہ کلمہ پڑھتا ہے، اور وہ صرف اس پر بھی خوش ہو کر نہ رہ جائے کہ اسے نماز پڑھنا نصیب ہو گئی. وہ اس پر بھی خوش ہو کر نہ رہ جائے کہ وہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے، یہ سمجھنے کی کبھی کبھار کوشش کرتا ہے. وہ دیکھے یہ کہ وہ اس ہمیشہ کے گھر پر کتنا حسین بنا رکھا ہے اور اس کے لیے کیا کچھ کر رہا ہے، کتنی دوڑ دھوپ کر رہا ہے، اس لیے کہ وہ گھر کبھی فنا نہیں ہوگا، کبھی وہاں پر کسی قسم کی کوئی تکلیف سامنے نہ آئے گی. لہٰذا اللہ تعالیٰ ہی کے الفاظ میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کیسے کرتے ہیں. پہلی بات، اذا وقعت الواقع، جب وہ پیش آنے والا واقعہ پیش آ جائے گا. کون سا واقعہ؟ قیامت کا واقعہ. دنیا کے حادثات نہیں،
دنیا کے واقعات نہیں. دنیا میں تو بہت کچھ تغیرات، بہت کچھ چینجز آتی رہی اور آتی رہیں گی. خوشی اور غم یہ دنیا کی آزمائش کا ایک حصہ ہے. لیکن وہ واقعہ، ایسا واقعہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وقعت الواقعہ، یعنی ایسی چیز جو لازمی پیش آ کرتی ہے. لیس لوقعتها کاذبہ، اس واقعے کو جھٹلانے والی کوئی چیز نہیں. اس واقعے کو، اس دن کو، اس قیامت کو روکنے والا کوئی ہاتھ نہیں. وہ لازمی پیش آ کرے گا. لازمی مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، ضرور دیکھنا ہے، ہر صورت میں دیکھنا ہے. ہم چاہیں تو بھی ہم دیکھیں گے، اور اگر نہ بھی چاہیں پھر بھی ہمیں دیکھنا ہے، پھر بھی ہمیں ضرور اس سے واسطہ پیش آ کر رہنا ہے. اب دیکھیے، جب حقیقت یہ ہے کہ اس حادثے کو ہماری آنکھیں دیکھیں گی، اس سارے سے ہم گزریں گے، تو پھر کیوں بے خوف ہو کر بیٹھتے ہیں؟ کیوں بے خبر ہیں؟ کیوں بے پرواہ ہو گئے ہیں؟ کیوں نہیں سوچتے؟ ایمانداری کے ساتھ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو جائزہ لے، اپنا حساب لے. اس لیے کہ دوسروں کا حساب ہمیں تو فائدہ نہیں دیتے ہیں. ہم اپنا حساب لیں، صبح سے لے کر اب تک اس پیش آنے والے واقعے کے لیے کتنا سوچا، کیا کچھ کیا، اور اس دنیا کے لیے کتنا سوچا اور کیا کریں گے. ہم بہت ایمانداری کے ساتھ اپنا آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہماری زیادہ تر سوچیں، زیادہ تر کوششیں، زیادہ تر پریشانیاں ساری کی ساری اس فانی چند روزہ رہنے والی دنیا کے لیے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، لیکن صرف اور صرف اسی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے جو بہت جلد ختم ہو جانے والی ہے. اس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے جو لازماً پیش آ کر رہنے والی ہے. اور وہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہوگا. اس واقعے کی بہت ساری تفصیلات آخری پارے کی صورتوں میں آپ نے سنی، اور ان تفصیلات میں کیا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی کی طرح ہو جائیں گے، اڑ جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے، ستارے ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، چاند سورج ہر چیز اپنے دائرے سے نکل کر. آپ کو معلوم ہے کہ پورا نظام شمسی سولر سسٹم جو ہے وہ اپنی ایک خاص رفتار کے ساتھ، ایک خاص اندازے کے ساتھ چل رہا ہے. اگر ایک لمحے کے لیے کوئی رک گیا پوری کائنات میں زبردست قسم کی تباہی پھیل جائے. اور کئی دفعہ انسانی آنکھوں نے اس طرح کی تباہیوں کو قریب سے دیکھا ہے کہ ستاروں کی گردش میں اگر کوئی ایسا سیارہ یا ایسا ستارہ زیادہ قریب آ گیا تو خوف و ہراس کا سما پیدا ہو گیا کہ کہیں ایک ٹکرا گیا تو دنیا میں قیامت آ ہی جائے گی. لیکن بہرحال ایک دن تو اسے ٹکرانا ہے، ایک دن تو یہ سب کچھ پیش آنا ہے. پھر اس کے بعد یہ کہ آسمان کی بندش وہ ڈھیلی پڑ جائے گی. پھر بار بار آتا کہ اگر سما انشقت، آسمان پھٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، اور سمندروں کا پانی ان دراڑوں کے اندر پڑ کے زمین کے اندر انتہائی گرم قسم کا لاوا، وہ لاوا جب اس پانی کے ساتھ ٹکرائے گا، آپ کو معلوم ہے کہ پانی دو گیسز سے بنتے ہیں، آکسیجن اور ہائیڈروجن، اور جب ان کو ملایا جاتا ہے دونوں گیسز کو تو ایک زبردست قسم کا دھماکہ پیدا ہوتا ہے. اسی طرح جب ان کا پھر انالیسس ہوگا، ان کو جب پھر شدت کی توانائی پھر توڑے گی تو اس کے توڑنے سے پھر عجیب و غریب زبردست قسم کے دھماکے پیدا ہوگا. اور پھر جیسا کہ آپ نے سورۃ الحاقہ میں سنا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، کہ زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کے ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے. اور پھر وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جو زمین پھیلا دی جائے گی، اور جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جیسے ایک دسترخوان بچھایا جاتا اور اس میں کوئی سلوٹ نہیں ہوتی، اسی طرح زمین کو بالکل برابر ہموار کر کے بچھا دیا جائے گا. اور اس واقعے کے بعد، اس سب نظارے کے بعد ہوگا کیا؟ خافضۃ رافعہ، اس وقت ہر چیز کو تہ و بالا کر دینے والی وہ آفت ہوگی. تہ و بالا سے مراد یہ خافضہ جو چیزیں گری پڑی ہیں، رافعہ ان کو اٹھا دے گی. یعنی وہ انسان، وہ لوگ جو دنیا میں مظلوم ہیں، وہ لوگ جنہیں دنیا میں کمتر سمجھا جاتا ہے، جنہیں دنیا میں کمزور سمجھ کر ان کے حقوق انہیں نہیں دیے جاتے، خواہ وہ عورتیں ہی کیوں نہ ہوں، خواہ وہ لڑکیاں ہی کیوں نہ ہوں، خواہ وہ مزدور کا طبقہ ہی کیوں نہ، کوئی بھی طبقہ جو پسا ہوا ہے، جو دنیا کی نظروں میں گرا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انہیں اٹھائے گا اور انہیں اٹھا کے ان کے حقوق انہیں دے گا. ان مظلوموں سے پوچھا جائے گا کہ تم پر ظلم کس لیے کیا گیا. اور جیسا کہ وہ کہتا ہے وہ اذا الموءودۃ سئلت، جو زندہ گاڑی ہوئی لڑکی پوچھی جائے گی بأی ذنب قتلت، تو اسے کس گناہ میں قتل کر دیا گیا، اسے کس گناہ میں دنیا سے رخصت کر دیا گیا. تو یہاں پر بھی یہ کہ جو چیزیں گری پڑی ہوں گی انہیں یہ اٹھا دے گی. پھر دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ ہر چیز کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے گی، کوئی چیز اپنی صحیح حالت میں باقی نہیں رہے گی. اب وہ معلوم ہے تھوڑا سا زلزلہ جب ہے اس سے کیا عالم ہوتا ہے.
کس طرح تباہی پھیلتی ہے. ہر سال ہر مہینے کہیں نہ کہیں ایسے حادثات پیش آتے رہتے ہیں. اور یہ دراصل کیوں آتے ہیں؟ اللہ غالب نہیں ہے، دراصل ہم ہی جیسے لوگوں کو جگانے کے لیے. ہم سوئے ہوئے ہیں، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں. اور جو اقبال نے کہا تھا نا کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. کیونکہ جب تک ہمارا دل مردہ ہے، یہ محسوس نہیں کرتا، حقیقت کو حقیقت نہیں سمجھتا، اس وقت تک ہماری بیماریوں کا علاج ہو ہی نہیں سکتا، ہماری روحانی بیماریوں کا. تو کون سی سب سے بڑی بیماری؟ کہ اللہ کی عظمت کو سمجھتے ہیں پھر اسے چیلنج کرتے ہیں، پھر اس کی اطاعت نہیں کرتے. لہٰذا اقبال اس کا علاج کیا بتاتا ہے کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ. کہ یہی ہے امتوں کے مرد کہن کا چار، کہ امتوں کو جو بیماریاں لگی جاتی. آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے پہلا پارا پڑھا ہوگا کہ یہودیوں کے اندر کیا بیماری ہے، کیا کچھ وہ کیا کرتے تھے، اور قوموں کے اندر کیا. آج سمود قرآن پاک کتنی بے شمار قوموں کے واقعات بتاتے ہیں. ان سب پر عذاب کیوں آئے، ان سب پر ذلت کیوں برسی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں. اور جب دل مردہ ہو جاتا ہے انسان کا، دل کے اندر احساس نہیں رہتا، دل کے اندر تڑپ پیدا نہیں ہوتی، دل کسی چیز کی حقیقت کو محسوس نہیں کرتا، تو جو کچھ بھی ہو جائے ہوتا چلا جائے. انسان اپنے عمل میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا. انہی دلوں کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کنٹرول میں کیا، اور انہی دلوں کو تو جگایا کہ جن کے جاگنے کی وجہ سے صرف اور صرف 23 سال کے اندر پورے کا پورا انقلاب آتا ہے. صرف 23 سال. اس لیے جب تک دل زندہ نہیں ہوتے اس وقت تک ہماری زندگی نہیں بدل سکتی، ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتے. اس کے بعد وَإِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے، سب سے سچی بات. کیا ہوگا زمین کے ساتھ؟ زمین کو ایک ہی دفعہ ہلا ڈالا جائے گا. آپ کو معلوم ہے کہ زمین کہیں ایک جگہ پر نہیں رکھی ہوئی کائنات میں، ٹکی ہوئی نہیں ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ گویا زمین جو ہے وہ ایک ہی جگہ پر موجود ہے، ایک ہی جگہ پر جمی ہوئی ہے، لیکن ایک جگہ پر نہیں ہے. زمین گھوم رہی چکر لگا رہی ہے اپنے محور کے ارد گرد. اب یہ ہے کہ اس کو کیا ہوگا. اس کی مثال ایسی نہیں کہ جیسے اس کمرے میں اگر کوئی چیز درمیان میں ایسے سرکل کر رہی ہو تو اس کو پکڑ کے ہلانا کیا مشکل بات، کچھ مشکل نہیں. تو اللہ کی پوری کائنات میں زمین ایک گولے کی طرح چکر لگا رہی ہے، اور اس کو پکڑ کے اگر ہلا دیا جائے، اس کو پھاڑ دیا جائے، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے، اس کے ساتھ جو بھی سلوک کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ سب کچھ بہت آسان ہے. اور یہ فرمانا کہ اگر یہ اب جمی ہوئی ہے، تم سکون کے ساتھ اس میں چل کر رہے ہیں، مقصد جو کہ یہ سکون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ہر چیز بدلتی رہتی ہے، اور یہ بدلتا ہوا وقت ایک دن اس حادثہ عظیم پر جا کر ٹھہر جائے گا. اور وہ کیا ہوگا؟ رجت الارض رجا، زمین کو ایک دفعہ میں زبردست قسم کا ہلا دیا جائے گا. وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے. آپ کو پہلے ہی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ پہاڑوں کے درمیان مری کے علاقے میں چلے جائیں، مری سے لے کر احتماد کا یہ سارا راستہ دیکھیں، پہاڑ ہی پہاڑ ہے ہر طرف، کہیں ختم ہونے کو نہیں آتے. اور کتنے مشکل سے بنائے ہوئے راستے ہیں یہ سارے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ چیزیں کوئی بھی اہمیت نہیں رکھتی. ان کی عظمت خدا کے نزدیک کوئی عظمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک ہی بار میں، ایک ہی جھٹکے میں انہیں بالکل پیس کر رکھ دیا جائے گا. اور کس طرح ریزہ ریزہ ہو گیا؟ فکانت ہباء منبثا، کہ وہ پراگندہ غبار بن کر رہ جائے. پہاڑ بالکل جیسے آندھی چلتی ہے اور غبار اڑتا ہے، بالکل ذرا ہی تصور ملاتے رہے کہ زمین ہلائی جا رہی ہے اور ہم اسی زمین کے اوپر ہیں، اور پہاڑ اڑ رہے ہیں، اور تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ اپنے وجود کھو بیٹھی ہیں. اور اس وقت انسان انسانوں سے بھاگ جائیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، مگر انسان ماں سے، باپ سے، بہن سے، بھائی سے، بیٹے سے، ہر رشتے سے بھاگے گا، فرار حاصل کر لے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو وہاں پر ہوگا کیا پھر؟ وکنتم ازواجا ثلاثا، تم سب کو 3 گروپس میں بانٹ دیا جائے گا، 3 گروہ بنا دیے جائیں گے. فاصحاب المیمنہ، تو دائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المیمنہ، یہ اصحاب المیمنہ کون ہے؟ یہ دائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ دائیں ہاتھ سے کیا مراد ہے ان کی؟ وہ اصحاب المشأمہ، اور بائیں ہاتھ والے. ما اصحاب المشأمہ، یہ بائیں ہاتھ والے کون ہیں؟ السابقون السابقون، اور ان دونوں گروپس کے آگے بڑھ جانے والے، ہر کام میں آگے بڑھ جانے والے، انتظار نہ کرنے والے. جیسے ہماری عام روزمرہ زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اذان ہو چکی ہے، نماز کا وقت، انتظار کرتے رہتے، اچھا یہ ختم ہو جائے کرتے، وہ ختم ہو جائے کرتے، یہ اگر نہیں ہے اور وہی لمٹ
لمیٹڈ وقت ہے جس میں پڑھنا، تو کیوں نہ سب کچھ چھوڑ کے تحلیل کرنا. لیکن ہماری پرائرٹیز کیا ہیں؟ کیا ہم سابقون ہیں، آگے بڑھ جانے والے ہیں؟ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ کیا کر رہا ہے، ہمارے ساتھ والے لوگ کیا کر رہے ہیں، وہ کس اسپیڈ سے جا رہے ہیں، ہم تو ان کے انتظار ہیں. اور یہ دیکھ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں ابھی تو فلاں بھی یہ کام نہیں کر رہا، ابھی تو فلاں بھی نہیں کر رہا، اگر میں نے نہ کیا تو کیا ہو گیا. یہ بات نہیں ہے. والسابقون السابقون، اور آگے والے تو پھر آگے والے ہیں. اولئک المقربون، یہی اللہ کے مقرب، اس کے قریب ہونے والے بندے ہیں، اس کے پیارے ہیں. نہ صرف یہ کہ نماز میں، ہر کام میں ہم دیکھیں قرآن پاک سیکھنا ہے، ہاں سیکھ لیں گے، ابھی بہت عمر ہے، اللہ کے بندے بن جاؤ. ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی تو بوڑھے ہوں گے، اور اگر بڑھاپے کی حدود پہ بھی میری طرح ہاتھ لگ گیا ہے تو بھی ابھی بہت وقت ہے، ابھی تو بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں. یہ وقت تو دنیا میں انجوائے کرنے کا ہم کریں. وہ دنیا کس کے لیے چھوڑ دی؟ اس میں تو انجوائے کر لو گے، وہاں پر جا کے کیا کرو گے؟ وہاں کس چیز کی ضرورت پیش آئے گی؟ انہی کاموں کی. اب دیکھیں نماز میں ہمارا یہ حال ہے، صدقہ و خیرات میں ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس میں سوچتے رہتے ہیں اچھا ابھی یہ ہو جائے وہ ہو جائے. حتیٰ کہ اللہ کے قائم کردہ فرائض میں ہمارا یہ حال ہے. مثال کے طور پر حج فرض ہے، تو سوچتے رہتے ہیں اچھا ابھی بچے چھوٹے ہیں، پھر یہ بڑے ہو گئے، پھر وہ جوان ہو گئے، پھر ان کی شادی ہو جائے، پھر ان کے نہ جانے کیا کچھ ہو جائے، اور ان چکروں میں پڑھ کے اپنے آپ کو ٹالتے رہتے ہیں. حالانکہ آج کل حج تو 10 دن میں ہو سکتی، 10 دن کے لیے آپ بچے کہیں بھی چھوڑ سکتے ہیں، 10 دن کے لیے آپ اپنے گھر میں کسی کو چھوڑ سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن یہ کہ فرض تو ادا کریں، ضروری تو نہیں کہ آپ جا کے 3 مہینے وہاں بیٹھ رہے ہیں تو پھر ہی آپ کا حج ہوگا. پھر اسی طرح باقی کاموں میں بھی دیکھ لیں، دین سیکھنے کے معاملے میں دیکھ لیں. دنیا کے ہر پڑھائی کی فکر ہے، مجھے ڈاکٹر بھی بننا ہے، مجھے انجینئر بننا ہے، مجھے یہ بننا ہے، مجھے وہ بننا ہے، مجھے یہ جاب کرنی ہے، مجھے اتنے گریڈ حاصل کرنے، مجھے اتنی اور اتنی ترقی کرنی ہے، اور ساری زندگی اسی چکر میں گزر جاتی. دین کا علم کتنا سیکھنا ہے، کیا حادثہ پیش آنے والا ہے، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، کیا حساب کتاب ہوں گے، کیا چیز اللہ کے نزدیک کس طرح بتائے گئی، اس کے بارے میں سیکھنا ابھی نہیں ٹائم، ابھی وقت نہیں، کل کر لوں گی، پرسوں کر لوں گی، ٹالتے ہی چلے جاتے ہیں. تو پھر مقربون میں تو شمار نہ ہوا نا، اللہ کے پیاروں میں تو نہ ہوا، اللہ کے قریب والوں میں تو نہ ہوا. تو پھر کیا عظمت ہوئی انسان کی کہ سب سے عظیم رب کے قریب ہی نہ ہو سکے. دنیا میں دیکھیں اعلیٰ سے اعلیٰ، بڑے سے بڑا رتبہ، اور بڑے سے بڑی منزل، اور بڑے سے بڑے لوگوں میں شامل ہونے کے لیے انسان کتنی دوڑ لگا ہے. حالانکہ کیا ہے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، سب کچھ چھوٹ جائے گا، لیکن جو واقعی بڑا ہے وہ رب، اس کے قریب ہونے کی فکر نہیں ہے. فی جنات النعیم، تو ان کا ٹھکانہ جو ہوگا نعمت بھرے باغات میں ہوگا. ثلۃ من الاولین، اگلوں میں سے بہت ہوں گے، وقلیل من الآخرین، اور بعد میں آنے والوں میں بہت کم ہوں گے. اب یہاں پر اولین اور آخرین سے مراد کون ہے، اگلوں اور پچھلوں سے مراد کون ہے؟ ایک گروہ کا خیال ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں اور جتنی بھی قومیں گزری، ان سے مراد اولین ہے، کہ وہ دنیا کا پیریڈ جو ہے وہ زیادہ ہے، تو ان میں بہت سارے لوگ ہوں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک جو وقفہ ہے، جو ڈیوریشن ہے، یہ کم ہے، لہذا یہ پچھلے لوگ ہیں. اس کے بعد یہ کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولین و آخرین سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولین اور آخرین ہیں، ان میں سے پہلے لوگ اور آخری لوگ. اور اس میں یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یا ان سے قریبی ادوار کے لوگ جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے مقربین میں سے، اور جو قیامت کے نزدیک آتے جائے گی امت تو ایسے لوگ کم ہوں گے. تیسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ ہر نبی کی امت کے پہلے اور آخری 2 گروہ ہوں گے. اس میں کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے جو بڑھ چڑھ کر ہر نیکی میں حصہ لینے والے ہوں گے، اور کچھ درمیانے درجے کے ہوں گے. یعنی ہر امت اور ہر نبی کے اولین اور آخرین ہوں گے. اس میں جس طرح بھی آپ دیکھیں، جس مناسبت سے بھی ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جو اس کے قریب ہونے والے ہیں اور جو اس کے ساتھ آگے بڑھ جانے والے ہیں. وقلیل من الآخرین علی سرر موضونہ، ایسے لوگ کیا ہوں گے، وہ مرصع تختوں پر، مرصع سے مراد یہ کہ ایسے تخت، ایسی سیٹس جن کے اوپر ہیرے جواہرات لگے ہوں گے، بہت چمکتے ہوئے بہت خوبصورت قسم کے مکان پر وہ بیٹھیں گے. متکئین علیہا متقابلین، اونچی جگہوں پر، اونچے اونچے اسٹیج پر انہیں بٹھایا جائے گا،
اور وہ تکیے لگائے ہوئے یعنی بڑے لیئرلی بہت آرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، اپنی کسی ضرورت کے لیے انہیں خود اس کو نہیں جانا پڑے گا، ان کی خدمت کے لیے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے رہیں گے، بوڑھے نہیں ہوں گے، وہ مقرر کیے جائیں گے جو انہیں ہر طرف سے سرو کر رہے ہوں گے. ان لڑکوں کے ساتھ بھی کیا ہوں گے؟ پیارے ہوں گے. وہ اباری یعنی وہ جس سے سرامیاں وغیرہ یا جس سے بھی شراب ڈالی جاتی ہے وہ کأس من معین، اور چشمہ جاری سے لبریز پیالے. کأس کہتے ہیں کپ کو، یا جس میں شراب ڈالی جاتی ہے، خوبصورت سامان ہے، ساغر شراب. لا یصدعون عنہا، اس شراب کو پی کر ان کا سر نہیں چکا جائے گا. ولا ینزفون، اور نہ ان کی عقل میں فطور آئے گا. یعنی شراب انہیں دی جائے گی لیکن اسے پی کر جس طرح دنیا کی شراب بدمزہ ہوتی ہے، کڑوی ہوتی ہے، وہ منہ میں ڈالو تو وہاں ذائقہ بدمزہ ہوتا ہے، وہ میدے میں چلی جائے تو اس کو نقصان دیتی ہے، انسان کا ڈائجسٹو سسٹم تباہ کر ڈالتی ہے اگر اس کا زیادہ استعمال کیا جائے. اور پھر اس کے بعد یہ کہ عقل جو اس کے نتیجے میں خراب ہوتی ہے اور انسان اپنے آہستہ آہستہ ساری انرجیز جو ہے اس کی کم ہوتی چلی جاتی، اور بھی بے شمار جو نقصان ہے. ایسا کوئی اثر جنت کی شراب کا نہیں ہوگا. وفاکہۃ مما یتخیرون، اور وہ پھل جو وہ خود اختیار کریں گے، خود چنیں گے. سلیکٹڈ قسم کے فروٹس ان کے لیے ہوں گے. صرف پھل نہیں ہوں گے بلکہ سلیکٹڈ قسم کے ہوں گے، بہت چنے ہوئے اور ان کے اپنی پسند کے مطابق بہترین قسم کے. ولحم طیر، اور پرندے مما یشتہون، جو وہ چاہیں گے، جس کی وہ خواہش کریں گے. اب دیکھیں کہ جتنا چھوٹا پرندہ ہوتا ہے اس کا گوشت اتنا ہی لذیذ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ بھی انسان کی ان خواہشات کا وہاں پر احترام کریں گے. اب یہ خواہشات کا احترام کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ یہ مقربین جو تھے یہ دنیا میں اللہ کی رضا کا، اللہ کے احکامات کا بہت لحاظ اور بہت پابند رکھتے تھے. انہیں دنیا میں ہر چیز سے پیاری اللہ کی رضا تھی، ہر چیز سے بڑھ کر خدا کی رضا انہیں عزیز تھی. لہذا اللہ تعالیٰ بھی ان کا اسی طرح استقبال کریں گے، اسی طرح ان کا احترام کریں گے. وحور العین، اور ان کے لیے خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی. کامثال اللؤلؤ المکنون، اور وہ کس طرح ہوں گے؟ جیسے چھپا کر رکھے ہوئے ہوتے. اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ جنت کی عورتوں کی صفت بھی چھپایا جانا. لہذا چھپ کر رہنا عورت کے لیے باعث حسن ہے، اور جنت میں جانے والی عورتوں کی بھی پہچان یہی ہوگی. جزاء بما كانوا يعملون، یہ سب کچھ کس لیے ملے گا؟ جزا کے طور پر ان کے اعمال کی بدولت. اور بتائیے کہ عمل کے بغیر کیا؟ کچھ نہیں. دنیا میں کوشش کے بغیر کیا ملتا ہے؟ دنیا میں کام کیے بغیر کچھ نہیں ملتا. تو جنت جس کی ایک گز بھر جگہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ خوبصورت، کیا وہ عمل کے بغیر مل جائے گی؟ ناممکن. قرآن کا پورا کھول کر دیکھ لیجیے، جہاں بھی جنت پر جہاں بھی صلے کا ذکر کیا گیا وہاں یہی کہا گیا کہ تمہیں بھیک کے طور پر نہیں، تمہیں کسی ٹپ کے طور پر نہیں، تمہیں ایسے جھنگے میں نہیں دے دیا جائے گا، بلکہ تمہارے کاموں اور تمہاری کوشش کے بدلے میں یہ سب کچھ تمہیں عنایت ہوگا. اور اس سے بڑھ کر آگے لا یسمعون فیہا لغوا، وہاں وہ کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے. اب دیکھیں کہ لغو دنیا میں انسان کو ہر طرح کی نعمت میسر ہے، لیکن یہ لوگوں کی لغو باتیں جو ہیں، ادھر سے کسی کا گلہ، اس کا شکوہ، اس کی غیبت، اس کی بدگمانی، یہ انسان کی زندگی میں زہر بھر دیتی ہے. اور اگر خود نہیں بھی کرتا، کسی سے کسی کے متعلق اگر سنتا بھی ہے تو اس محفل کے ختم ہونے کے بعد آپ سب جانتے ہیں کہ دل کا کیا ہوگا، دل کتنا مردہ ہو جائے. پھر انسان انہیں باتوں پہ سوچنے لگتا ہے، اچھا فلاں نے یہ کیا، فلاں نے ایسے کیا، اور پھر ان بیکار سوچوں اور بیکار چیزوں میں پڑھ کے انسان خدا سے مزید دور ہو جاتا ہے. اور ان غلط باتوں کے نتیجے میں جو اس کے دل پر کالا نقطہ پڑتا ہے، وہ انسان کے اندر اس قسم کی بے چینی اور اس قسم کی کسک چھوڑ دیتا ہے کہ جو اسے کسی چیز میں اس کی لذت باقی نہیں. اس کے پاس طرح طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں لیکن وہ سب سے بیدار ہوتا ہے. لہذا وہاں پر جو جنت کی ایک بہت بڑی نعمت اور جو بہت بڑی رحمت ہوگی وہ یہ کہ یہ لغو باتیں سننے کو ملیں. اور ساتھ ہی اس کی ایک اور چیز لگائے گی ولا تأثیما، اور نہ گناہ کی باتیں. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ گناہ کی باتیں کیا ہے. دراصل مذاق اڑانا دوسروں کا، کہنا، غیبت، طنز، تمسخر، اور اسی طرح بد زبان اور بدتمیز لوگوں کی سوسائٹی میں بیہودہ قسم کے مذاق یہ سننا.
ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا، اور وہ چیزیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ اللہ اصل میں اس چیز کو کہتے ہیں جو فائدے سے خالی ہے، بیکار چیز۔ لہٰذا وہاں پر اللہ نہیں سنے کی مراد یہ کہ اس قسم کی باتیں نہیں ہوگی، اس قسم کی ڈسکشن نہیں ہوگی کہ جس سے کسی کو کچھ فائدہ نہ ہو۔ دنیا میں بھی ہر وہ بات، ہر وہ چیز، ہر وہ محفل لغو ہے جس میں انسان کسی انسان کو فائدہ نہ پہنچائے یا اس کی اپنی ذات کو فائدہ نہ پہنچائے۔ اسی بیکار میں خواہ کی باتیں جو ہم ڈسکس کرنا، یہ دراصل لغو ہے اور پریشانی کا باعث ہوتا ہے، دلوں کو مردہ کرنے کا باعث ہوتا ہے۔ الا قیلا سلاما سلاما، وہاں پر سلام کی پکار ہوگی اور ایک دوسرے کو اچھے لفظوں میں یاد کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں گے۔ سلام دراصل کیا ہے؟ جب انسان کہتا ہے السلام علیکم، تو وہ دراصل ایک اعلان ہوتا ہے کہ میری طرف سے تم امن میں رہو، سلامت رہو، میری ذات سے، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، کسی بھی طرح سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں۔ اور دراصل اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ میرے دل میں تمہارے لیے محبت ہے، تمہارے لیے جذبات ہے، تمہارے لیے قدردانی ہے۔ یہ ہے دراصل سلام کا مطلب، اگر کوئی اسے سمجھ کر ادا کرے گی، یعنی اس میں سلام، پیس، اطمینان، سکون، امن، ہر بےچینی اور ہر پریشانی سے نجات۔ تو یہ دراصل وہاں کا ماحول ہوگا جس میں انسان کو آرام ہی آرام اور سکون ہی سکون میسر ہوگا۔ اس کے مقابلے میں وہ اصحاب الیمین، پھر دائیں ہاتھ والے لوگ، عام نیکوکار لوگ، نہ اصحاب الیمین اور دائیں بازو والوں کی بھی خوش نصیبی کا کیا ٹھکانا۔ فی سدر مخضود، کانٹوں سے بھرا تہ در تہ بیریوں کے درخت ہوں گے، یعنی گھنی چھاؤں ہوگی۔ وطلح منضود، تہ در تہ چڑھے ہوئے کیلے، یعنی پھل لگے ہوئے ہوں گے، سلیکٹڈ نہیں ہوں گے، وہاں سلیکٹڈ ہے، یہاں پھلوں ہی کا ذکر ہے۔ وظل ممدود، اور دور دور تک پھیلی ہوئی چھاؤں، ایک بے پناہ حسن کا منظر۔ وماء مسکوب، اور پانی بہتا، فیہما عینان تجریان، ان دونوں جنتوں میں چشمے ہیں جو بہ رہے ہوں گے۔ اور مسکوب کا لفظ جو ہے نا سکبا سے ہے، اور سکبا کہتے ہیں بڑی بڑی بوندوں کے ساتھ مسلسل بارش کا ہونا۔ آبشار کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اوپر سے نیچے خوب خوب آنا پانی کا۔ آپ اچھی طرح ریلیٹ کر سکتے ہیں نیاگرا سے۔ وماء مسکوب، اس کا حسن ہی کچھ اور ہوتا ہے، یعنی آپ رہ نہیں سکتے اس کو اپریشیٹ کیے بغیر، دل چاہتا ہے کود پڑنے جا کے اس میں۔ وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ، اور پھل بہت سارے، بہت سے پھل، طرح طرح کے پھل، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ ختم ہونے والے اور نہ منع کیے جانے والے، یعنی کبھی ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ایک موسم پہ آتے ہیں پھل، پھر درخت گنجے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے اگلی دفعہ کا، لیکن وہاں سلسلہ منقطع نہ ہوگا، لا مقطوعہ ولا ممنوعہ۔ اچھا دنیا میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات پکے ہوئے پھلوں کا باغ ہوتا ہے، لیکن اس کی اتنی بڑی بڑی چار دیواری ہوتی ہے، اور پھر اس کے آگے گیٹ بھی لگا ہوتا ہے، اور پھر پہرا بھی ہوتا ہے، اور اگر آپ کسی بھی طرح پھل توڑ لیں تو اتنی گلٹ ہوتی ہے کہ آپ کھا بھی نہیں سکتے۔ یہ سب ممنوع ہے، بڑا بڑا نو انٹری کا سائن لگا ہوا ہوگا، کراس کا، اندر نہیں آ سکتے، یہاں کا پھل کھانا منع ہے۔ لیکن جنت کے پھل لا ممنوع، کوئی نہیں روکے گا، کوئی وہاں باغبان ایسا نہیں بیٹھا ہوگا جو اندر آنے سے منع کرے، بلکہ اس کے برعکس قطوفہا دھانیہ، پھل نیچے لٹکے ہوئے ہوں گے، ہاتھوں کی ریچھ میں ہوں گے۔ دنیا میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، پھلوں کو کوئی بیماری لگ جاتی، کیڑا لگ جاتا، یا کوئی ایسے اس پہ پیسٹیسائڈز ہوتے ہیں کہ منع کر دیتے ہیں، تو وہ بھی ممنوع ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایک اور بات یہ ہے کہ پھلوں کا ریچ میں ہونا، اور وہ جو جنتین کی بات ہوئی تھی کہ تازہ پھل ہوں گے، تو کبھی آپ چیری پکنگ کے لیے یا اسٹرابری پکنگ کے لیے گئے ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو مزہ اپنے ہاتھ سے توڑ کے فریش فروٹ کے کھانے میں آتا ہے وہ بازار سے خرید کے نہیں آتا۔ اور پھر مقطوعہ بھی نہ ہو اور ممنوعہ بھی نہیں، یہاں تو کیا سیزن ختم ہو گیا، او ہو اس سال تو یاد ہی نہیں رہ جانا، سیزن ہی ختم۔ اور پھر ممنوعہ کہ اتنے ٹائم کے لیے جا سکتے، یہ نہیں سارا دن وہاں بیٹھے تھے، آپ کو وہاں سے واپس بھی آنا ہے، اور جب تک آپ ٹکٹ نہ لیں تو اندر نہیں جا سکتے، ممنوعہ۔ لیکن یہاں پر لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ،
کیونکہ اس میں جو عزت اور شرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو دیں گے وہ بھی بہت بڑی چیز ہے. وفرش مرفوعہ، ان کی نشست گاہیں اونچی تو ہوں گی، مرصع کا ذکر نہیں ہے، ہیرے نہیں لگے ہوئے ہوں گے. ایک کرسی ضرور مل جائے گی لیکن وہ اتنی خوبصورت نہیں ہوگی جتنی مقربین کے لیے ہوگی. یہ دنیا میں اللہ کے لیے گھر گھر کر کرتے ہیں. انشأناہن انشاء، یہاں حوروں کا ذکر نہیں، ان کی اپنی ہی بیویاں ہوں گی جو نیک ہوں گی. فجعلناہن ابکارا، انہیں نئے سرے سے باقرہ بنا کر پیدا کریں گے. دوبارہ جو ہے وہ غیر شادی شدہ ہے. عروباً اتراباً، وہ اپنے شوہروں کی عاشق ہوں گی. اور اتراباً سے مرادی کہ ان کی ہم عمر ہوں گی. اصحاب الیمین، دائیں بازو والوں کے لیے. سلۃ من الاولین، پہلوں میں سے بھی ایک گروہ ہوگا. سلۃ من الآخرین، اور آخری میں آنے والوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہوگا. لیکن یہ نہیں کہا کہ پوری امت محمد ہوگی. وہ اصحاب الشمال، اور پھر بائیں بازو والے. ما اصحاب الشمال، دائیں بازو والوں کی بدنصیبی کا کیا ٹھکانا. فی سموم و حمیم، وہ لو کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی. وہ ظل من یحموم، کالے دھوئیں کے سائے تلے ہوں گے. اب آپ کو سوچیں کہ لو دنیا میں بھی چلتی ہے، کتنی تکلیف دیتی ہے نا. انسان باہر منہ نہیں نکال سکتا، دل یہ چاہتا کہ فوراً گھر پہنچے، کسی پنکھے کے نیچے یا اے سی کے آگے بیٹھ جائیں. یہاں پر بھی یہ کہ لو کی لپٹ، وہ حمیم کھولتا ہوا پانی. وہ ظل، سایہ تو ہوگا لیکن دھوئیں تو. اب دھوئیں سے تو انسان بھاگتا ہے، اس کا سایہ ہوتا کیا ہے. دھوئیں کا سایہ بھی کبھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی ایک خوفناک منظر پیش کرتا ہے، ایک تکلیف دہ منظر پیش کرتا ہے. لا بارد ولا کریم، نہ اس میں کوئی ٹھنڈک ہوگی نہ عزت، کچھ بھی نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ کہ انہم، یہ لوگ، کانوں تھے قبل ذالک، اس سے قبل، مترفین، بڑے خوشحال، دنیا میں بڑی خوش رتیوں میں اور بڑی خوشیوں میں مصروف رہتے تھے. دنیا ہی دنیا بنانا جانتے تھے، دنیا ہی کا حسن اور دنیا ہی کی خوشیاں سمیٹنے کے لیے وہ بے قرار رہتے تھے. آخرت کے بارے میں کبھی سوچنے کی تکلیف گوارا نہیں کی تھی. وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، اور وہ گناہ کبیرہ پر اصرار کیا کرتے تھے. یہ ہے ان کا قصور. یہ نہیں کہا وہ کافر تھے، وہ ایمان نہیں لائے تھے اور وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. نہیں، گناہ کبیرہ پر اصرار کرتے تھے. یہ اس کی وجہ سے انہیں یہ سزا دی جائے گی. گناہ کبیرہ کیا ہے آپ کو معلوم ہے. سب سے پہلے تو نماز کا ترک کر دیں، گناہ کبیرہ. اس پر اصرار کرنا، نہ پڑھنا، مسلسل نہ پڑھنا، کبھی پڑھ لینا کبھی نہ پڑھنا، اور نہ پڑھنے پر کوئی پشیمانی نہ ہونا، کبھی کوئی تعویل کر لینا، کبھی کوئی. جو آپ کو پتا ہے جب انسان پر موت کی حالت ہے اور ابھی ہوش میں ہے تو اس کو پڑھنا چاہیے، پڑھ سکتے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جھوٹ بولنا. ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا آج کے دور میں جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں. تو چاہیے کہ ہم اس سے کم از کم اگر بچتے نہیں نفرت تو کریں. اگرچہ یہاں پر تو تقاضا کیا جا رہا ہے بچنے کا. پھر غیبت کر، گناہ کبیرہ، بیک بائٹنگ، کسی کی طرح کرنا. پھر کسی کے اوپر تہمت لگانا، جادو کرنا. جو ہمارے پاس جگہ جگہ دکانیں کھلی ہیں جادو کی، پورا ملک بھر دیا اشتہار. آج یہاں سے لاہور کا سفر کریں، پوری دیواریں خریدیں نجومی اور عملیات کیا ہے. یعنی کہیں آپ نکل گئے، حالانکہ کیا ہے کسی پر بھی جادو کرنا جو ہے کبیرہ گناہ ہے. اور وہ اس پر اصرار کرتے رہتے ہیں. وہ نہیں سمجھتے کہ یہ کبیرہ گناہ ساس بہو کے خلاف ہے، بہو ساس کے خلاف، کوئی کسی کے مسلسل یہ چکر ہمارے معاشرے میں چلے ہوئے ہیں. اور پھر یہ کہ یہ نہیں کہ توبہ استغفار کریں، اس سے پناہ مانگے، اس سے بچیں، یسرون، اس پر اصرار کرتے ہیں. پھر اسی طرح اور رشوت کا لینا دینا یہ بھی اس میں شامل ہو جائے. اور بھی جتنے کبیرہ گناہ ہیں، والدین کی نافرمانی کرنا یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. پھر اسی طرح قطع رحمی کرنا، رشتہ داروں سے تعلق کاٹ دینا کبیرہ گناہ ہے. اور بھی ایک بہت بڑی فہرست ہے کبیرہ گناہوں کی. وَكَانُوا يَقُولُونَ، اور وہ کہا کرتے تھے، انہیں کے محفلوں میں کہتے تھے، کسی کو کہتے تھے خود ان کے ذہن میں ہوتا تھا، اِذَا مِتْنَا، کیا بلا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا، مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو پھر ہمیں اٹھایا جائے گا. یعنی اس بارے میں وہ شک میں تھے کہ اٹھا کے ہمیں کھڑا کیا جائے گا، ہمارا حساب کتاب ہوگا. اب آباؤنا الاولین، کیا بھلا وہ ہمارے پہلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے. قل، انہیں بتا دو، ان الاولین والآخرین، پہلے کیا اور پچھلے کیا، لمجموعون، سب کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، الی میقات یوم معلوم، اس معلوم دن
اس ایک مقرر شدہ دن میں سب کے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، پھر تم اے گمراہ لوگو، اے بھٹکے ہوئے لوگو جو چھٹلاتے بھی ہو، لآکلون کھاؤ گے من شجر من زقوم، زقوم کے درخت کا پھل، زقوم کے درخت کو کھاؤ گے. فمالئون منہ البطون، اتنی شدت کی بھوک ہوگی کہ وہ کڑوا ترین کانٹوں سے بھرا ہوا درخت اس سے بھی پیٹ بھر لو. اگرچہ منہ زخمی ہو جائے، اگرچہ سارا جسم اندر سے چھل جائے، لیکن بھوک کیسے مٹے. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اوپر پینے کو کیا، کھولتا ہوا پانی پی جائے گا، اس لیے کہ پیاس تو اس شدت کی گرمی میں لگتی ہی چلی جائے گی. فشاربون شرب الہیم، پھر ہمارے کہ صرف یہ نہیں کہ پی لو گے یا چسکیاں اس کی بھر لو گے، اونٹ کی طرف پیو گے. آپ نے شاید کبھی منظر نہ دیکھا، یہ تو دیکھو اگر چھوٹے چھوٹے جانور گدھا یا بھینس وغیرہ کتنی تیزی سے پیتے، انسان حیران ہوتا ہے کہ منٹ میں. گھوڑے پہ تو دیکھا ہوگا کم از کم کہ منٹ سے پہلے بالٹی ختم کر دیتا ہے. تو گھوڑے سے بھی بڑا ہے اونٹ. تو فرمایا کہ صرف اتنا نہیں کہ وہ پی لیں گے ابلتا ہوا پانی، بلکہ اس طرح تیزی سے پیئیں گے جس طرح اونٹ پانی پیتا ہے. ھذا نزلھم، یہ ان کی مہمانداری ہوگی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے مذاق اڑاتا ہے ان کا، ان لوگوں کو جو دنیا میں اللہ کے دین کا مذاق اڑائے ہوئے ہیں. یوم الدین، قیامت کے دن، بدلے کے دن ان کی یہ مہمانداری کی جائے گی. نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا. فلولا تصدقون، تم تصدیق کیوں نہیں کرتے، تم اس کو سچا کیوں نہیں سمجھتے، تم اس کی اطاعت کیوں نہیں کرتے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.